اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین صلوات۔ ستائیسویں معاف کیجیے گا 26ویں اور 27ویں دو آیتیں میں آج آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر پر بات ہو۔ 25ویں آیت تک ہم کل رہے اور جس 25ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس دروازے کی طرف چلے، دوڑے، دونوں دروازے کی طرف بڑھے، تیزی سے بڑھے، آگے آگے حضرت یوسف تھے، پیچھے زلیخا۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَاهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے ہی دروازہ 7واں دروازہ کھلا تو اچانک کیا دیکھا کہ زلیخا کا شوہر سیدہا، یہاں زلیخا کے شوہر کو اللہ نے جس تعبیر سے یاد کیا ہے وہ سیدہا، اس کا سید، اس کا سردار، اس کا شوہر اچانک دونوں کو نظر آیا۔ جیسے ہی اپنے شوہر کو زلیخا نے دیکھا، وہ کیفیت یہ تھی کہ حضرت یوسف کی پھٹی ہوئی قمیص کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا اور حضرت یوسف کی پیچھے کی جانب سے قمیص پھٹی ہوئی تھی، اور یہ منظر دونوں کا سانس پھول رہا ہے اور دونوں ایک خاص کیفیت کے ساتھ دروازے پر پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہا الفیا سیدہ لدى الباب، دیکھا اچانک کہ زلیخا کا شوہر کھڑا ہے۔ جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو کھڑے دیکھا تو وہ جو اب تک بھاگ رہی تھی روکنے کے لیے، وہ جو اب تک چاہ رہی تھی کچھ اور کرنا، ایک مرتبہ اس نے اپنا رنگ بدلا۔ جسے قرآن مجید میں صبغۃ اللہ کہا ہے، صبغہ کہتے ہیں عربی میں رنگ کو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا علی محمد وآل محمد۔ میں یہیں ایک صلوات کی اور درود کی آپ سے التماس کروں گا۔ عدنان مرزا اس آبادی کا ایک خوبصورت بہت وجیح جوان ایک حادثے میں رحلت فرما گیا، اور اب اس پہ ریسرچ ہو، تحقیق ہو کہ وہ گاڑی وہاں غلط جگہ کھڑی کیوں تھی جہاں جا کے اس بچے سے گاڑی لگی، جو بھی ہوا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان سال، ایک جوان خاندان کو، ان کے بزرگوں کو سے آشنا ہوں، اللہ انہیں صبر عطا فرمائے، اس کے درجات کی بلندی اور خانوادے کے صبر کے لیے بلند تر صلوات۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اگرچہ تاریخ میں شخصیات نے کبھی اپنے حلیے بدلے نہیں، یہ جو حلیے بدل کے لوگ رہتے ہیں نا، وہ شاید ان کی نیت کچھ اور ہو، نیت خراب نہ ہو، نیت در بدلتے ہیں، یہ جو روزانہ عقیدہ بدلتے ہیں، یہ جو بدل کے رہنے والے لوگ ہیں نا، یہ پوری گفتگو ہے، یہ مستقل گفتگو ہے کہ آپ دیکھیے تاریخ میں جتنی بھی، اور لباس پہننے کا انداز، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، مجھے یاد ہے ہمارے بڑوں کے ہاں اگر کوئی دروازے پر یا بیٹھک میں ملنے آیا ہوا ہے، جس کو یہ ہمارے سندھی پنجابی بھائی رشتہ داری ہے، بھائی برادری کا ہی کوئی بندہ ملنے آیا، نہیں پورے ڈریس کے ساتھ، تو یہ جو رنگ اور حلیہ، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اور جو رنگ ہونا کون سا چاہیے؟ رنگ کو قرآن نے بیان کیا ہے، کرتا ہے رنگ جسم پر چڑھتا ہے، رنگ کو چڑھانے کے لیے جسم چاہیے، اور جب تک رنگ نہیں ہوگا وہ چیز نظر بھی نہیں آئے گی۔ جب تک کسی چیز پہ رنگ نہیں ہو، اتفاق سے
ہم نے ایک خیرپور میں موجود شعراء کرام پر ایک بزم حاطف الوری کے نام سے ایک فورم بنایا جو صرف خیرپور میں موجود شعراء ہیں اس وقت. تو اس پہ آج مشاہد صاحب نے ردیف دی تھی سجدے پہ آج کلام پیش کیے گئے. تو وہاں ایک شعر ایک دوست سے ہوا تو اس میں نے ان سے گزارش کی کہ مصرع بدل دیں اور وہ مصرے میں یعنی ہماری توحید تو مولا علی کی بتائی ہوئی توحید ہے نا. ہمارا عقیدہ توحید تو امام سجاد کا بتایا ہوا عقیدہ توحید. تو اپنے فعل کا تبدیل کرنا ہے, اپنے عمل کا بدلنا ہے. یہاں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کچھ دیر پہلے تک کچھ تو تم ہی بتاؤ جو تمہاری زوجہ کے ساتھ ایسا کرے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ارے ایک مرتبہ رنگ بدل دیا, ابھی تو تم خود کچھ اور چاہ رہی تھی. اللہ یسجنا او عذاب علیم, دو ہی تو ہیں اس کے کی جزا, اس کی سزا, یا اس کو قید میں ڈال دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا کریں. یہ پور کرو. اب اگر تمہارا دفاع مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ تم بولو تو صحیح کہ نہیں میں نہیں بات کروں گا, میں نہیں بولوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, جواب دینا پڑے گا آپ کو, بات کرنا پڑے گی. آپ کے خاموش ہو گئے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسے میں کیا ہوتا ہے, ایسے میں تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی بات نہیں مانی جاتی, اس کی بات نہیں مانی جاتی جس پہ الزام, اور وہ بھی ایسا الزام, اور وہ بھی خاتون کو ہی لگا رہی ہو. اب ایسے میں کیا ہوتا؟ حضرت یوسف تو اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے, فرمایا کیا انہوں نے, اسی حضرت یوسف فرماتے ہیں قالا ہیا راودت خلا, یہ جو چیخ پکارنے کی آوازیں ہوئیں, سامنے اکیلا تو نہیں کھڑا تھا عزیزی مصر, اس کے ساتھ تو پروٹوکول چلتا تھا, اس کے آگے پیچھے اس کے محافظ چلتے تھے, وہ سب اس کے ساتھ کھڑے تھے, اور مزید بڑھنا شروع ہو گئے لوگ. جب یہ آوازیں بلند ہونے نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا. معصوم فرماتے ہیں وہ 3 مہینے کا بچہ تھا, 3 مہینے کا بچہ تھا, کہ ایک مرتبہ اسے لے کر جب باہر آئی, وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بچے نے بولنا شروع کیا. عجیب انداز ہے, اس بچے نے بولنا شروع کیا. کیا بولا؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَالشَّاهِدَ الشَّاهِدُ, یوسف نے یہ آنے والی گواہی ہے نا, یہ بڑی خطرناک گواہی ہے. اس گواہی کا کوئی پھر انکار نہیں کر پاتا. انسان ڈرے اس وقت سے کہ گھر والے جب اس کے خلاف گواہی دیں. امام کو بھی دیکھتے ہیں, وہ تنہائی کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں, اور وہ مجمع کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, اور سب سے زیادہ اس بچے کی خلوت سے, اس بچے کی تنہائی سے دور ہو جاتے ہیں. مگر اس کی تنہائی کے جو حالات کو جاننے والا رشتہ ہے نا, وہ زوجہ کا رشتہ ہے. لہذا زوجہ ہی اگر زلیخا کے اپنے ہی گھر سے گواہی آئی, گواہی کیا آئی بھئی, توجہ چاہوں گا اب اس مرحلے پر. گواہی کیا آئی؟ ان کان قمیصہ, گواہی کون دے رہا ہے؟ بچہ. 3 مہینے کا بچہ جو زلیخا کا رشتہ دار بچہ ہے, بھانجا ہے زلیخا کا, وہ کہہ رہا ہے ان کان هو من الکاذبین وهو من الکاذبین فصدقت, یہ زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. اچھا, ایک تو پیغام یہ ہے کہ صرف کسی کو سچا کہہ دینا کافی نہیں ہے, جھوٹے کو جھوٹا بھی بولو. بولا بولو تو صحیح. یہاں کہنے لگا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور پھر آگے آ کے کہتا ہے وہ ان کان قمیصہ قد من دبر, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص تو کیا فکذبت, تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں. نہیں ہوتی گواہی ان حسن ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے. یہ بچہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھا ہے, یہ بچہ گمان لے کر آ رہا ہے. عدالت میں جو وکلا دلائل دے رہے ہوتے ہیں وہ ان حسن, آنکھوں سے دیکھے ہوئے دلائل نہیں ہوتے, ان حدثن ہوتی ہیں, خیالات ہوتے ہیں, افکار ہوتے ہیں وکیل صاحب. اور جج صاحب بھی جب فیصلہ دیتے ہیں بناتا ہے, تو جج بھی اگر فیصلہ دیتا ہے, قاضی بھی اگر فیصلہ دیتا ہے, تو وہ حدث کی بنیاد پر, گمان کی بنیاد پر, جی خیال کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے, جب تک کہ اس کا معاہدوں سے دیکھنے کی بنیاد پر. توجہ چاہوں گا, عقائد کے اندر اور احکامات, کیسے اس کی گواہی کو معاشرے نے قبول کر لیا. یعنی 2 سوال میں نے یہاں اٹھا دیے, ایک سلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والا. گواہی ہو گئی, انحسن ہو گئی. انہوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا, میں نے دیکھا تھا آنکھوں سے, انحسن ہو گئی. ایسا ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ بات روشن ہے یا نہیں, تھوڑی گردن ہی لائیے, بات روشن کا. تو جج بھی فیصلہ سنا دیتا ہے اگر معارض نہ ہو.
پہلے تو یہ مسئلہ کہ یہاں تو حدثی گواہی ہے، حسی گواہی تو نہیں ہے. تو جو گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ، شہادت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ، مولا علی شہادت دے رہے ہیں، مولا علی کو کہہ رہے ہیں بچے تھے، تو میں علی کے بچپنے کی گواہی ہے کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ توجہ چاہوں گا، جبکہ بچے کی گواہی احکام میں ایک عورت کی اور بچے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی احکام فقہی میں، لیکن احکام عقلی میں بچے کی گواہی قبول کی جائے گی. یہ حضرت بھیجے گئے نہیں. نبوت کا مسئلہ فقہی نہیں ہے، نبوت کا مسئلہ فقہی نہیں ہے، نبوت کا اور عقلی امور کے اندر بچے کی گواہی بھی چلے گی. عقلی امور میں تو ایک چڑیا چہک رہی ہوگی تو اس کی بھی مان لی جائے گی. اگر کسی کبوتر کے عقلی معاملات میں گواہی دے رہا ہے، لہذا عقلی معاملات میں گواہی کی وجہ سے اس بچے کی گواہی قبول کی جائے گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی قبول کی گئی. نبوت عقلی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ. ہاں اللہ خاموش رہنے کی بات کرے گا تو پھر کسی اور سے بلوائے گا. تم میرے اوپر چھوڑو، تم خاموش رہنا. اب ادھر وہ خاموش رہنے کا حکم کی کمزوری کا، تو حضرت مریم کو حکم ہے خاموش رہو. تو جب یہ بار بار بولنے لگے تو کیا کرتے؟ زبان سے تو بولنے کا حکم نہیں ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو وہ بول رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے اور بولنے میں فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اہل کی گواہی ہے نا، یہ جو اہل کی گواہی ہے، گھر سے گواہی ہے، یہ گواہی بہت مضبوط گواہی ہوتی ہے. گھر والا کیا کہتا ہے؟ معصوم ہے. یا اگر 4 سال کا بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو کہتے ہیں چھوڑ دو، معصوم ہے. ایسا ہی ہے، معصوم تو 14 ہے بھائی. یہ ہر بچہ معصوم بنا دیا ہم نے. یہ کیا ہوا معصوم ہے؟ زلیخا گناہ گار ہے. عزیزو، یہ بڑا عجیب منظر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قاف اور دال، جی یہاں پر قد کا لفظ ہے، قد من قبل، تے نہیں ہے، دال ہے. اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف پھٹے تو اسے کہتے ہیں قد. صلوات نبی کی ذات پر. تولا ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا جی. اور اگر علی عمودی تلوار چلائیں، افقی تلوار چلائیں، معاف کیجئے گا، اگر علی افقی تلوار چلائیں، اور علی کے طول کے قائل ہیں، سب سے اوپر اللہ، پھر رسول اللہ، پھر علی، یہ طول ہے. عرض کو کہتے ہیں برابری. ہم اللہ، رسول اور علی کے برابری کے، تو کیا قد، تو یہ دال والا، یہ والا برابر کا کٹتا تھا، برابر کا پھٹتا تھا. یہاں پھٹنے کی والی بات ہو رہی ہے. اور اگر افقی چلتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قمیص نے بڑے کرشمے دکھائے بھائی. صلوات پڑھے گا محمد والا. اس قمیص نے کہ اس کا خون کی چھینٹیں لگائیں اور وہ قمیص لے جا کے حضرت یعقوب کو دے دی. پچھلے سال ہم یہ بات کر چکے ہیں. لے جا کے حضرت یعقوب کو دی کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف کو، اور دلیل یہ قمیص ہے، اس پہ خون لگ. اور دوسری روایات بھی ہیں کہ اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پورے جنگل کے بھیڑیے آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور سب نے پکار کے کہا. تو ایک تو اس قمیص کی داستان یہ ہے کہ یہ قمیص لے جائی گئی، اس حضرت یوسف سے منسوب قمیص کو ایسے لے جایا گیا. دوسرا یہ والا ہی واقعہ، ان کان قمیصہ قد من قبل. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و عالم اللہم صلی علی محمد. سالوں میں قحط پڑا تو گندم لینے کے لیے کنان کے لوگ بھی، حضرت یوسف کے گاؤں کے لوگ بھی ہیڈ آفس آئے، کہہ لیجیے آپ صدر مقام آئے، دارالخلافہ آئے کہ بھئی دارالخلافہ. 54 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بنے تھے، مملکت کے سربراہ بنے تھے. یہ سارے بھائی بھی بوڑھے ہو گئے تھے. اس وقت میں جوان تھے جب حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. جب یہ آ گئے تو حضرت یوسف تو پہچان گئے میرے بھائی. انہی کی گفتگو،
یعنی اہل بیت کسی مردے کو زندہ کریں یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. ان کی تو قمیص لوگوں کو آنکھیں دے رہی ہے. اور جس دوبارہ سے کام کرنے لگیں گے انہیں نظر آنے لگے گا. اور عجیب داستان ہے اس قمیص کی. جب یہ قمیص کنعان کی طرف آ رہی ہوگی نا, بھائی آ رہے ہوں گے, بیٹے آ رہے ہوں گے, وقت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم کل اس گفتگو کو کریں گے اور آپ کی تشریف فرمائی ہوگی انشاءاللہ, تو یہ بات تھوڑی سی کل آگے بڑھے گی. چند سوالات آپ سے لوں گا کے لیے. تو کل کا سوال قبلہ وہ رہ گیا تھا جی. کون سا؟ وہ اگر آج آپ وہ ڈونیشن کے حوالے سے جو انسانی دل کا دینا جائز ہے, گردوں کا دینا جائز ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا جائز نہیں ہے, بڑی بڑی چیزیں دینا جائز ہے. سوال یہ تھا. تو پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آرگن ڈونیشن کر رہا ہو یعنی ایک بھی نہ ہو. جگر نہیں ہوگا تو زندہ نہیں رہے گا, دل نہیں ہوگا تو زندہ نہیں رہے گا, وہ پھیپھڑے نہیں ہوں گے تو زندہ نہیں رہے گا. تو ہر وہ چیز کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے. مولانا تشریف لائیے گا, مولانا جواد حسین عابدی صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں. ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی علیہ وسلم. مائک لے جائیے گا صاحب. پاک دامنی کی ضمانت دے دی تھی, گواہی دے دی تھی, پھر عزیز مصر نے ان کو قید میں کیوں رکھا؟ یہ آگے آئے گی بات. دین پہ دنیا بھاری یہ سی ہے. ہاں وڈیرے جو خیال, ہاں یہ گال تھی, گلے مک گئی. ایسا ہی ہے. آتے حضرت نوح علیہ السلام بیٹا ان کے پھر اور نیچے آتے رہتے ایون دو کے ایک تھوڑی سنگینی ہے اکارڈنگ ٹو. شیطان ایک جانب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شیطان کو مہلت دے دی ہے الی یوم القیامہ, اور دوسرا یہ کہ ماہ رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے. یہ ہے حدیث اور وہ ہے آیت. شیطان اس حدیث کے مطابق ماہ رمضان میں باندھا جاتا ہے. ماہ رمضان میں شیطان باندھا جاتا ہے. اگر کوئی ماہ رمضان سے پہلے ہی شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تو پھر اس کے ماہ رمضان میں بات یہ ہے کہ انبیاء کے زمانے کی مثالیں دے دیں, مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جیسے ہی نبی کے زمانے کی مثالیں دیں گے نا تو توہین کا پہلو آ جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, یہ بھی مسئلہ ڈی این اے کا ہے. رفتار میں کندی آنے لگی, کمی آنے لگی, آہستہ آہستہ رکے اور گھوڑا موڑ کر آ گئے. تو امام حسن نے آگے بڑھ کر بھائی سے ڈھال لی, تلوار لی, اور جا کر امام حسن نے اونٹنی کے گھٹنے کاٹے, ہودج گری, جنگ ٹھڑ. وہاں بھی ماں کے دودھ اور خون کا اثر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اندر بھی ان کی زوجہ کے دودھ کا اور خون کا اثر ہے. جی حضرت دودھ کا اور خون کا اثر ہے. جی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی. کہاں لوط بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی. کہاں لوط ہوا تھا اور پھر ان کے جو بچے ہوئے تو ان بچوں کے لیے بھی حوریں آئیں. پھر ان کے جو بچے ہوئے تو ان بچوں کے لیے بھی حوریں آئیں. سگے بہن بھائی نہیں تھے جن میں شادیاں ہوئی ہیں, کزنز تھے جن میں شادیاں ہوئی ہیں, اور پھر کزنز تھے جن میں شادیاں ہوئی ہیں, اور پھر اس طرح سے نسل چلی. یہ امام جعفر صادق کا بتایا سے جو اچھائیاں یا برائیاں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں, صادق کا بتایا سے جو اچھائیاں یا برائیاں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں صرف جینیٹک کے مسائل, جن کے مسائل ہی صرف نہیں ہوتے بلکہ یہ اور بھی اسباب اس کے اندر جہد کا تذکرہ, ایک طرف حضور ہے, اس کے اندر جہد کا تذکرہ, ایک طرف حضور ہے اور دوسری طرف پروردگار, جبکہ کار پروردگار جو ہے وہ جہتوں سے ماورا ہے, اس کا سے باہر نکل جائے گا. اگر سمتوں میں اور جہتوں سے باہر نکل جائے گا. اگر سمتوں میں اور جہتوں میں اللہ کو اشاروں میں لے آئے تو مولا علی تو نہج البلاغہ پورا خطبہ اللہ کو اشاروں سے بات نہیں کی جا سکتی. اللہ کے بارے میں اشاروں سے بات نہیں کی جا سکتی. اللہ کے بارے میں اشاروں سے بات نہیں کی جا سکتی. مشہور ہے نبوت کا کی گواہی اللہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے بعد کتاب کو پورا ہے. اس میں مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا حاضر ہی نہیں ہوئی. اس میں مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا حاضر ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے سارے ادیان جتنے بھی اس کا علم اس کے بعد ہے. اور مولا کائنات کی جب خلافت مطلب ہے سارے ادیان جتنے بھی اس کا
उसका इल्म उसके बाद है। और मौलाए कायनात की जब खिलाफत हुई और लोग आए, पहले किताब तो मौला ने ये कहा कि तुम्हारे फैसले में तुम्हारी किताब से करूँगा। कैसे अच्छा, तो ये गवाही कौन दे सकता है? क्योंकि जिसको नबूवत दी जा रही है अली उसका हिस्सा है। अना व अली मिन नूर वाहिद। ये बयान किया कि उसने कहा, उस बच्चे ने, कि कमीज़ अगर आगे से फटी है या पीछे से फटी है, वो आपने बयान किया, तो इस हवाले से मुझे ज़रा कसूर है। लेकिन माहौल को क्या करें, माशरे को क्या करें, ज़माने को क्या करें, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसका दिफा नहीं कर रहा, उसे हिम्मत करना चाहिए थी। आने वाले लोग ही तो ज़िंदानों में डाले जाते हैं। तो एक जिहाद इनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मौजू है ये मुकम्मल। तो अजीज़ मिस्र ने तो फैसला दे दिया था कि ये मेरी ज़ौजा का कसूर है, मगर वो जो मैं कहता हूँ लफ्ज़ है, तुम भी परेशान हो जाओगी, मेरे अकेले का क्या कसूर है। तो उसने फिर सरबराहों और अफसरान की बेगमात को बुलाया अपने घर में। वो आगे वाली आयत है, इसके बाद से बाद वाली आयत, जिन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। उन्होंने कहा, फिर इशारा दे रही थी कि हमसे ताल्लुकात बनाओ। ये है ना, इस तफसीर का हिस्सा है। मैं कोई किसी और हाशिए में नहीं जा रहा हूँ, मैं तफसीर के मुताबिक ही बात कर रहा हूँ। तो ये हुआ सूरत है। जी हुजूर, जल्दी से सवाल। लेकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीन, ये आयत जो है कि मेरा रसूल तुम में से किसी का बाप नहीं। हज़रत नबी मुकर्रम ने क्योंकि ज़ैद को अपना बेटा बनाया था और उसके बाद उनकी ज़ौजा से हज़रत ने, ये तो आपको भी पता है, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि रसूलुल्लाह बाप भी होते हैं तो बाप के रिश्ते से अपने एहसासात का इजहार नहीं करते, रसूल के रिश्ते से। फातिमा के लिए खड़े हो जाओ। मौला इमाम हसन इमाम हुसैन नवासों के रिश्ते से कांधों पे नहीं बिठा रहे। अल्लाह का हुक्म है, इन्हें कांधों पे बिठा के दिखाओ। ही जवाब गालाड़ जो बिस्कुट जी बिस्कुट। तो इनको जवाब यह है कि जो नमाज हुब्बे अली के बगैर होगी उस नमाज के लिए जहन्नुम है, वैल है। और जो हुब्बे अली यानी जो जिसने कुएं से लेकर आया था, मालिक को जो पैसे दे दिए, तो फिर तो अजीज मिस्र ने खरीदा ना। हाँ, ये सही फरमा रहे हैं, ये है दुर्वेश अंदाज के, मगर ये सही फरमाया। तो पहले कद्र होती ना तुम्हें, पहले तो बेच दिया। अब जब कद्र होती ना तुम्हें, पहले तो बेच दिया। अब जब तुम्हें पता चला किसको बेच दिया तो वापस आ गए हो, ये कह रहे हैं। कोई माशू अब हम इसमें से अगर 14 साल कैद खाने के और 14 साल हम 14 साल हम बरात की खुशहाली और बधाई के निकाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम 24 साल के थे, तो जुलेखा 35 से 40 साल के दरमियान। ठीक है, 8 साल वाली बात हो गई थी। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम ये अंदाजा लगाएं कि अपनी गलती का रास्ता निकालने लगी कि मैं गलती पर नहीं हूँ, तो ये जो वाक़यात गुजरे हैं, वलम्मा अशुद्धहु व आतैना हो हुक्मन व इल्मा के, इस पे हदीस है हमारे पास। तो जब 40 साल के होकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़यात गुजर रहे हैं, तो फिर आप फिर जोड़िए आप, यानी आपसे मगर मेरी गुजारिश के साथ ये वाक़यात गुजर रहे हैं, तो फिर आप फिर जोड़िए आप, यानी आपसे मगर मेरी गुजारिश होगी कि आप वो अंदाज़े नहीं जोड़िए कि 9 साल थे या 12 साल को, आप वो अंदाज़े नहीं जोड़िए कि 9 साल थे या 12 साल को मासूम करार दिया है। हिफाजत जैसे कुरान की अल्लाह करता है, ऐसे ही हामिलाने कुरान की हिफाजत भी अल्लाह करता है। तो वो ये मंजर था। माशाल्लाह। दुआ करेंगे शहीद मोहम्मद अली ज़ैदी, अदनान मिर्ज़ा, आगा तजम्मुल हुसैन के फ़र्जंद, गौहर फ़ातिमा से नासिर हुसैन, से जाफ़र अली, सैयदा मलिका खातून, सैयदा ज़मरुद्दुन्निसा, सैयद अमीर हुसन